شادی سے پہلے برتن دھونا مجھے دنیا کا سب سے بور اور تھکا دینے والا کام لگتا تھا، لیکن امی کو مجھ سے کام نکلوانے کا ہنر خوب آتا تھا۔ جب بھی برتن دھلوانے ہوتے تو سب سے پہلے بڑے پتیلے چپ چاپ ایک طرف رکھتی اور نرمی سے کہتی، 2-3 پلیٹیں ہی تو ہیں، دھو لو، بس اتنا سا کام ہے۔ میں بھولی صورت بنا کر پلیٹیں دھونے لگتی اور وہ دھیرے دھیرے دائیں بائیں سے بڑے دیگچے میری طرف سرکا دیتی۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب میں نے آدھا باورچی خانہ صاف کر دیا۔ امی کا کام بھی ہو جاتا اور مجھے لگتا جیسے میں نے کوئی خاص محنت بھی نہیں کی۔ آج ماضی یاد آیا تو سوچنے لگی کہ زندگی بھی تو عورت کے ساتھ یہی کرتی ہے، پہلے معمولی سی ذمہ داریاں دیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑے کام اس انداز میں سونپتی ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ ہم وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے صبح 10 بجے سے پہلے اٹھنا جرم سمجھتی تھیں، اور شادی کے بعد وہی لڑکیاں 7 بجے الارم پر اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی ہیں۔ پھر بچے ہوتے ہیں تو پوری رات جاگ کر بھی صبح حشاش بشاش گھر کے سارے کام نمٹاتی ہیں۔ کبھی ذرا سی تکلیف پر ہائے ہائے کرنے والی، بستر پکڑ لینے والی لڑکیاں ایک دن درد سہ کر ماں بن جاتی ہیں، اور وہ بھی بار بار۔ جنہیں کھانے کی خوشبو یا ذرا سی بو برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ عورتیں کھانے کے بیچ میں بچوں کے پیمپر بدل کر دوبارہ بیٹھ کر آرام سے کھانا مکمل کرتی ہیں، اور بغیر کوئی شکایت کیے۔ ہم وہی جذباتی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کسی کی معمولی بات پر رو پڑتی تھیں، اور اب بڑے تانے، بڑے زخم اور خاموش زہر بھی چپ چاپ سہ جاتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم وہ سب کچھ کرنا سیکھ جاتی ہیں جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہی ایسا ہے، پہلے شادی، پھر بچے، پھر ان کی پرورش، اور ہم ہر مرحلہ قبول کر کے پھولوں جیسی نازک لڑکیاں آہستہ آہستہ ایک گھنے سائے دار پھلدار درخت میں بدل جاتی ہیں۔ ایسا درخت جو صرف سایہ اور پھل ہی نہیں دیتا بلکہ اگر کوئی پتھر مار دے تو اسے بھی خاموشی سے سہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اگر عورت نہ ہو تو کائنات کی خوبصورتی باقی رہے، نہ ہی اس کی بقا۔ عورت ہی وہ ہستی ہے جس سے زندگی جنم لیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، کبھی اس کے اپنے جیسے وجود بناتی ہے اور کبھی وہ وجود بھی پیدا کرتی ہے جو بعد میں عورت کی عظمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب عورتوں کو سلامت رکھے، ہمیں ہماری ذمہ داریاں نبھانے کی طاقت دے، ہمارے دلوں کو مضبوطی عطا کرے اور ہمارے جائز حق کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی ہمت دے، آمین۔ دوستو، یہ ایک بہن کی کچھ باتیں تھیں جو ویڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔